کئی ظالم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جتنا ظلم کرتے ہیں رسی ڈھیلی ہے، ہم نے کسی سے زیادتی کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، ہم نے کسی کا مال چھینا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، ہم نے کسی سے ٹھگی ماری اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، ہم نے کسی سے زنا کیا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی کہ کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں، جس دن رسی کھچ جائے گی کوئی بچانے والی طاقت ہوئے گی نہیں۔ اگر امید لگانی ہے اس رب کریم کی ذات سے لگائی جائے جس نے کہا ہے کہ حالات اگر بدترین بھی ہو جائیں اور بندہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہو تو وہ رب کریم وہ ذات ہے۔ فرمایا سورہ یوسف میں کہ جنہوں نے ہم پر یقین کیا پھر کنویں سے نکال کے اللہ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا۔ کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ایک بندے کو اس کے بھائی لے جا کے کنویں میں ڈال دیں، اور اندھیرے کنویں میں، خشک کنویں میں، جس میں سانپ بھی ہو، بچھو بھی ہو، جس کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہو، جو جنگل میں ہو، اور جب اس کو ڈال دیا جائے تو پھر اس بندے کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ سوائے موت کا انتظار کرنے کے؟ لیکن وہ رب کا عزیز بندہ ہے، رب کا نبی بندہ ہے، تو امت کو سکھانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے رب پر توکل کیا کہ میرے رب کی ذات میرے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کنویں میں سے اپنے بندے کو باہر نکلوا لیتے ہیں۔ نکال کے کہاں بھیجا؟ نکال کے بھیجا کہاں؟ مصر کے بازار میں، اور بکتے ہوئے کہاں پہنچے؟ بادشاہ کے دربار میں، اور پھر بکنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ کا تخت حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا ہو گیا۔ اگر اللہ پہ امید لگائی تو اللہ نے اندھیرے کنویں سے مصر کی بادشاہی عطا فرما دی۔ کسی نے کہا ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اپنے دل کو جوان رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اور دلوں کی خوراک کس میں ہے جی؟ دلوں کی خوراک اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کی خوراک دوسروں کی مدد میں ہے، دلوں کی خوراک نیت کی پاکی میں ہے، دلوں کی خوراک محبت کے اندر ہے، دلوں کی خوراک ایک دوسرے کے اندر سلوک پیدا کرنے سے ہے، دلوں کی خوراک ایک دوسرے کو حق ادا کرنے سے ہے۔ دل تو تب جوان ہوگا نا جب اس کو خوراک اچھی ملے گی۔ اگر ہم 24 گھنٹے گالیاں دیتے رہیں، اگر ہم 24 گھنٹے گناہ کرتے رہیں، اگر ہم حرام مال کھاتے رہیں، اگر ہم حرام مال پیتے رہیں، اگر ہم حرام مال کی کمائی میں لگے رہیں تو پھر دل مردہ ہو جاتے ہیں، پھر مہنگی گاڑیاں ہمارے سفر کو آرام دہ نہیں بناتی، پھر بڑے بڑے محل میں لگے ہوئے بہترین پلنگ اور بستر ہماری نیند کو آنے نہیں دیتی، پھر اچھے ڈائننگ ٹیبل پر لگے ہوئے طرح طرح کے کھانے ہمارے حلق میں نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خوشیاں پیسوں کے اندر نہیں ہیں، خوشیاں دولت کے اندر نہیں چھپی ہوئی، خوشیاں اچھے کپڑوں میں نہیں چھپی، خوشیاں اچھی شکل اچھی صورت میں نہیں چھپی ہوئی۔ اگر آپ کو خوشیاں تلاش کرنی ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو اس بات پر راضی کرنا ہوگا۔ میرے کریم رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے دیکھو اوپر نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں کو سننے کی طاقت نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس زبان چلانے کے لیے طاقت اللہ نے نہیں دی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعمال کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے دنیا سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم نہیں کیا کہ اللہ نے اچھی زندگی عطا فرمائی اور مہلت دے رکھی ہے؟ میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاشرہ کوئی بھیڑ بکریوں کا معاشرہ تو نہیں ہے نا کہ ریوڑ میں سے 1-2 کم ہو جائیں تو کوئی افسوس کا اظہار نہ کیا جائے۔ ہر ایک جان قیمتی ہے،
یہ بات کی بات ہے، کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون دلت ہے، کون جینی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات میرا کنبہ ہے، اور محمد رسول اللہ نے فرمایا جب لوگ انسانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے غلامی کرواتے تھے، تو میرے کریم رسول نے اعلان کیا تھا کہ کسی ماں نے کسی بچے کو غلام پیدا نہیں کیا، ہر ایک جان قیمتی ہے، ہر ایک جان کی عزت ہے، ہر ایک کو اللہ نے عزت نفس کے ساتھ پیدا کیا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرتا پھرے۔ کئی ظالم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جتنا ظلم کرتے ہیں رسی ڈھیلی ہے، ہم نے کسی سے زیادتی کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، ہم نے کسی کا مال چھینا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، ہم نے کسی سے ٹھگی ماری اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، ہم نے کسی سے زنا کیا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی کہ کر لے جتنے گناہ کرنے ہیں، جس دن رسی کھچ جائے گی کوئی بچانے والی طاقت ہوئے گی نہیں۔ ہمیں اس بات پر کیا توجہ نہیں دینی؟ کیا ان نمازیوں کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان دیندار لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ چاروں طرف نگاہ دوڑائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کر مسجد میں آ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے باہر مایوس کھڑے ہیں، کتنے عزیز و اقارب ایسے ہیں جو صرف اس انتظار میں ہیں کہ کاش تم ان کی غلطی کو معاف کر دو۔ کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے ایسے یار ہیں، کتنے ایسے پرانے متر ہیں جو اس انتظار میں کہ بس ایک دفعہ ہماری غلطی کو معاف کر دے، ہمیں اپنی چھاتی سے لگا لے، اور ہم اتنے بڑے ظالم بنے ہوئے کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کرنے والے، کل قیامت والے دن اللہ کے آگے حساب رکھیں گے۔ جو حساب اللہ کے آگے آ جائے گا وہ تکڑی پھر پورا پورا تولتی ہے، وہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے پہلے اپنے معاملات کے اوپر توجہ دیں، مایوس لوگوں کی امید بنیں، امید توڑنے والے مت بنیے، غریب لوگوں کا سہارا بنیے، ان کو دھتکارنے والے مت بنیے۔